اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. روانڈا اسی دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا، ویتنام اس دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا، چائنا اس کدھر گیا، ہندوستان کدھر گیا، بنگلہ دیش کدھر گیا، اور پاکستان سب سے نیچے. بل گیٹس جب ابھی مجھے ملنے آئے تو انہوں نے خاص پوچھا کہ کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ آپ اتنے بڑے چیلنج سے آپ اتنی بہتر نکلے. اب پچھلے سارے سال میں کوئی پاکستان میں پولیو کا کیس نہیں ہوا. تو یہ اگر حکومت اتنی نااہل تھی، میری ساری قوم تیار ہو جائے اس کے لیے. ایک طرف اکانومی کا برا حال تھا، پھر اوپر سے کرونا آ گئی، پھر وہ ایک دنیا کے اندر قیمتیں چڑھ گئیں، اور پھر افغانستان کا کرائسس آ گیا. افغانستان میں کیا ہوا تھا؟ افغانستان میں لوگوں نے پینک کر کے ڈالر خریدنے شروع کر دیے. ڈالر آ کے انہوں نے پاکستان سے خریدے کیونکہ وہاں لوگوں کو انسرٹنٹی تھی. اس سے پریشر پڑ گیا ہمارے روپے کے اوپر. اور اس کے بعد وہ بھی میں بعد میں ہوں کہ اب یوکرین آ گیا، لیکن اس سے پہلے اب سوچیں کہ اس ساری چیز میں پاکستان نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی جو اکانومی تھی، جو ہماری دولت میں اضافہ ہوا، جو گروتھ ریٹ تھی، اور وہ ورلڈ بینک ویریفائی کر رہا ہے، وہ 5.6% تھی. 5.6% نون لیگ کے آخری سال میں تھی، جب انہوں نے خسارہ کر کے، قرضے لے کے اور بڑے خسارے کر کے، جب انہوں نے جو ان کی بیسٹ 5ویں سال میں تھی، وہ تیسرے سال میں تحریک انصاف کے 5.6% تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک نے ویریفائی کی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ پاکستان کی دولتوں میں یہ کیسے اتنی زیادہ ہماری گروتھ ریٹ بنی؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجی، 31 ارب ڈالر. یہ تقریباً 10 ارب ڈالر زیادہ تھی جو کہ ہمارے سے پہلے ریمیٹنس بھیجتے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس کی گئی. پچھلے 5 سال میں جو پچھلا نون لیگ کا دور تھا، ایکسپورٹس وہیں کی وہیں تھی. میں آپ کے سامنے ایک یہ رکھتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ گراف دیکھ لیں. اس گراف میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 2000 سے گراف ہے اور 2020 تک. اس گراف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ روانڈا اسی دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا، ویتنام اس دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا، چائنا اس کدھر گیا، ہندوستان کدھر گیا، بنگلہ دیش کدھر گیا، اور پاکستان سب سے نیچے. یعنی ہماری ایکسپورٹس بڑھی نہیں، اور جب تک ایکسپورٹس نہ بڑھیں وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو ہم نے، مجھے اور فخر ہے اس چیز پہ کہ 38 ارب ڈالر کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹس کی، ان سارے چیلنجز کے باوجود. پھر ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب لاک ڈاؤنز ہوئے ہوں اور اکانومی سلو ہوئی ہو، اس دور میں پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 6000 ارب روپے سے زیادہ ہوئی. ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. اور یہ گروتھ تھی 31% ہماری ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ہوئی. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ساری جتنے بھی میں اعداد و شمار آپ کو دے رہا ہوں اپنے موبائل فون کے اوپر، یہ سب چیک کر سکتے ہیں. پھر جو 4 بڑی پاکستان کی فصلیں تھیں، گندم، چاول، شوگر، گنا اور مکئی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کی پروڈکشن ہی نہیں ہوئی ان 4 کی، کیونکہ ہم نے پیکج دیے ہوا تھا اپنے کسانوں کو. قیمت بھی سب سے زیادہ ملی. تو صرف کسانوں کے پاس پہلی دفعہ 1100 ارب روپیہ اضافی پیسہ گیا کسانوں کے پاس. اور یہ اس سے کیا ہوا؟ کسانوں کے پاس جب پیسہ زیادہ گیا، ہم نے پہلے یہ شوگر ملز والے ان کو پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے تھے، ان کی کٹوتی کر دیتے تھے، ان کو پیسے کم ملتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھیں ان کی، یعنی شوگر ملز کے باہر کسانوں کی. کیونکہ ہم نے قانون پاس کیے اور ہم نے ان کو صحیح پیسہ دلوایا، ان کو قیمت ملی، ٹائم پہ ملی، انہوں نے اپنی پیسہ لگایا زمین پہ. اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور بھی ہم نے قدم اٹھائے، کسان کارڈ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. ان کو قیمت ملی، ٹائم پہ ملی، انہوں نے اپنی پیسہ لگایا زمین پہ. اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور بھی ہم نے قدم اٹھائے، کسان کارڈ ہے،
لیکن اس کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. پھر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھی ان کو ہم نے انسینٹیوز دیے, 7.4% ادھر ہوئی. ہماری جو ٹاپ پاکستان کی 100 کمپنیز تھیں انہوں نے 930 ارب روپے کا پروفٹ جو ریکارڈ کمایا, اس سے کبھی اتنا زیادہ پروفٹ ہی انہوں نے کمایا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ بڑے بڑے منافع کریں تاکہ اور انویسٹرز آئیں, تاکہ اور خوشحالی آئے, تاکہ اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو. پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی کریڈٹ یعنی انہوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیے, 1400 ارب روپیہ. اس کے بعد پاکستان کی جو ٹریکٹر سیل تھی یہ ریکارڈ ہوئی, 20% پچھلے سال سے زیادہ ٹریکٹرز بکے. ٹرکس 81% ٹرکس اور بسز زیادہ بکی پاکستان میں. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی, 16 ارب ڈالر, اور ہماری مین ایکسپورٹ ہی ٹیکسٹائل ہے. تیل کی کنزمپشن یعنی ہمارا جو تیل 15% بڑھ گئی پاکستان میں تیل کی کنزمپشن. کیونکہ ایکٹیویٹی بڑھ گئی, بزنس ایکٹیویٹی بڑھ گئی. کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر, کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو اٹھایا تھا سب سے پہلے, اس میں 1500 ارب روپیہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گیا, اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے روزگار, لوگوں کا روزگار بھی بڑھا. اور پھر جو ہمارا فورن ایکسچینج تھا, جو ہمیں سب سے کم فورن ایکسچینج ریزروز رہ گئے تھے, ہمارے 23.2 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو, تقریباً پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا, میرے پاکستانیوں, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ایک دم قیمتیں اوپر گئی ہیں تیل کی اور کموڈیٹیز کی دنیا کے اندر, تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب نیچے آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن جو یوکرین کے اندر ہو رہا ہے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے, تو اب مجھے خوف ہے کہ یہ, اور ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ابھی قیمتیں باہر نیچے نہیں آئیں گی, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت بھی اوپر, اور پھر 30% دنیا کی گیس وہاں سے آتی ہے, گیس کی بھی قیمت اور اوپر چلی جائے گی. اور گندم ہم نے جو روس کو کہا ہوا کہ ہمیں 20 لاکھ گندم چاہیے, تو گندم کی ابھی قیمت اوپر چلی گئی ہے. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے تیل کا, پیٹرول اور ڈیزل کا, اور ان کی اگر قیمتیں اور اوپر چلی گئیں تو لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا. لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں, یہ نوٹ کر لیں. جب اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہو بڑا مہنگا ہو گیا پیٹرول اور ڈیزل, کب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس اس کا کیا حال ہے. ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تیل اوپر چلا جائے, ہم اس کے بعد کیا کریں؟